اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمه مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کیف الورى مصباح الظلم جمیل شیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا صلوات پڑھ دے محمد آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ذرا میرے قریب آ جائیں گے تو ذرا بہتر رہے گا، قریب آ جائیں بہتر رہے گا، تھوڑا سا قریب آ جائیے، ہاں تھوڑا سا ابھی ہے گیپ، میرے ہاں بھی ہے، صلوات پڑھتے رہیے پروردگار عالم اس قہر اور اس بیماری سے جلد انشاءاللہ پوری دنیا کو محفوظ فرمائے گا۔ انہی مجالس کے ذریعے سے صدقے میں محمد اور آل محمد کے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس بیماری کو جلد سے جلد اس کا ایسا خاتمہ کر دے۔ صرف ایک ہی ذریعہ ہے عزیزان محترم کہ جب حر الوبا، جب بیماری اپنی عروج پہ ہو تو صرف اہل بیت کے دروازے پہ آ جاؤ، ساری بیماریوں کا مداوع ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، لکھ کر اپنے دروازوں پہ لگائیے، انشاءاللہ اس بیماری کا بھی آپ کے سامنے علاج ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں متعدد جگہ اپنی کتاب کے بارے میں ارشاد فرما چکا ہے۔ یہ پاک و پاکیزہ کتاب، یہ نوری کتاب، ہم نے اس کتاب کو تنہا نازل نہیں کیا، ہم نے اس کتاب کے ساتھ حق کو بھی نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ اور عزیزان محترم، جس شے پہ اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اس شے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔
جس انگریزوں پہ اس کی تصدیق ہو جائے اس انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جس دروازے پر اس کی تصدیق ہو جائے اس دروازے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور عزیزان محترم جس شہر پہ اس کی تصدیق ہو جائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور برادران ایمانی آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے جس درخت پہ اس کی تصدیق ہو جائے اس درخت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس پہاڑ پہ اس کی تصدیق ہو جائے اس پہاڑ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور برادران ایمانی جس پتھر پہ اس کی تصدیق ہو جائے اس پتھر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پتھر سب برابر ہیں، لیکن کچھ پتھر ایسے ہیں جن پہ پتھر مارنا واجب ہے، کوئی پتھر ایسا ہے جس کے اوپر سلام کرنا واجب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ سلامت رکھے عزیزان محترم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جس انگریزوں پہ تصدیق ہو جائے تو برادران ایمانی ان انگریزوں کو کون مقابلہ کر سکتا ہے، اور جس تلوار کی تصدیق ہو جائے تو اس تلوار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، اور جس جوان پہ تصدیق ہو جائے وہ لا فتح الا علی لا سیفا۔ یہ تصدیق کرنے والی ہے عزیزان محترم، اور کیونکہ ذکر حسین پہ اس کی تصدیق ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو نے میرے دین کو بچایا، حسین میں تیرے ذکر کو قیامت سے ملا دوں گا، میں تیرے ذکر کو قیامت سے نہ ملا دوں تو میرا نام بھی اللہ نہیں، کیونکہ تصدیق شدہ ہے نا یہ عزیزان محترم۔ ہم نے اس کو حق کے ساتھ میں نازل کیا ہے۔ حق الگ تلاش کرنا ہے تو بس علی کے دروازے پہ آ جاؤ، حق آپ کو ادھر ادھر نہیں ملے گا۔ عمار بس یہ دھیان رکھنا، پیغمبر اسلام وصیت فرما رہے ہیں، عمار وقت ایسا بھی آئے گا دنیا پیسے کے لالچ میں آ جائے گی، دنیا بھائی بھائی کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گی، دنیا اپنا ایمان بھیج دے گی، اور عمار بس تم یہ دیکھنا کہ لشکر جس کی طرف جا رہا ہے حق میں نہیں ہے، بس جدھر علی جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، حق لشکر والوں کے پاس نہیں ہے، حق پیسے والے کے پاس نہیں ہے، حق حکومت والوں کے پاس نہیں ہے، بس عمار یہ دیکھ لینا علی جدھر ہے حق ادھر ہے، اور حق جدھر ہے علی ادھر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں ہے، بس یہ دیکھنا کہ علی کدھر ہے، مجمع کو نہ دیکھنا، کثرت کو نہ دیکھنا، پیسوں کو نہ دیکھنا، حکومتوں کو نہ دیکھنا، یہ تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یہ تو رہیں گی نہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گی، لیکن علی کا حق حق ہمیشہ رہے گا، علی ہمیشہ رہے گا، کیونکہ بس تم یہ دیکھتے رہنا کہ علی کدھر ہے۔ اگر علی کو تلاش کر لیا تو حق مل جائے گا۔ برادران ایمانی حکومتیں آج ہیں کل ختم ہو جائیں گی، ایمان آپ کا باقی رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ نجات نہیں ملتی، بھرپور توجہ، نجات نہیں ملتی ایمان کے بغیر، ایمان نہیں ملتا علی کے بغیر۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، برادران ایمانی بھرپور توجہ، یہ کتاب نوری کتاب ہے، اس کتاب کو اگر مردوں پہ پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائیں، اگر اس کتاب کو کسی بیر نوکے کے اوپر پڑھ دیا جائے تو اس کے چہرے کے اوپر رونق آ جائے، اگر اس کتاب کو کھنڈروں پہ پڑھ دیا جائے تو وہ عمارتوں میں تبدیل ہو جائے، اگر اس کتاب کو کسی غریب کے گھر میں پڑھ دیا جائے تو اس کی غربت دور ہو جائے، اگر اس کتاب کو کسی پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے کہ اگر اس کتاب کو کہیں پر بھی جا کر اندھیرے میں پڑھو گے تو نور تمہارے اوپر قربان ہو جائے گا،
اس کتاب کو اگر عزیزان محترم بھرپور توجہ، اس کتاب کو اگر مردوں پہ پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے. یہی وجہ تھی اس کتاب کے بارے میں نازل ہوا کہ ہم نے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک و پاکیزہ ہی مس کر سکتا ہے. یہ کتاب ثابت کے فضائل ہیں. اگر ہم اس کتاب کو نازل پہاڑوں پہ کر دیتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے. میری عظمت پیغمبر اسلام کے اوپر کروڑوں سلام ہو. اس کتاب کی عظمت کے لیے جو قرآن ثابت ہے اس کے لیے فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں، پروردگار کیا زمین پر دوسرا آسمان نازل کر دیا؟ یہ مثل ستاروں کے کس کے گھر چمک رہے ہیں؟ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے میری کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے. ارے جس گھر میں کتاب ثابت کے اتنے فضائل اللہ بیان کر رہا ہو وہ مثل ستاروں کے چمکے، تو پھر قرآن ناطق کس قوم کے دل میں ہو؟ جس قوم کے نوجوانوں کے دل میں محبت علی ہو، جس نوجوانوں کے دل میں قرآن ناطق کی محبت ہو، تو اس کا دل کتنا منور ہوگا. اللہ اکبر. عزیزان محترم ہلکے میں لے لیا. اس کا دل کتنا منور ہوگا کہ جہاں یہ قرآن ناطق بستا ہوگا. اب جب قرآن ناطق بس گیا تو پھر اس کا ہر عمل قرآن ناطق والا ہونا چاہیے. بیٹھے تو علی والا، سوئے تو علی والا، جاگے تو علی والا. عزیزان محترم یہ نعرہ یہ حق بجانب لگایا جا رہا ہے. ہم اپنی طرف سے نعرے نہیں لگاتے. ہم نے تو آدم کی زبان پہ علی کو دیکھا، ابراہیم کی زبان پہ علی کو دیکھا، یعقوب کی زبان پہ علی کو دیکھا، نوح کی زبان پہ علی کو دیکھا، شیش کی زبان پہ علی کو دیکھا، آدم کی زبان پہ علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، عرش پہ علی، منبر پہ علی، ملک پہ علی، فلک پہ علی، سلسبیل پہ علی، جنت میں علی، کوثر میں علی، اور ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، نعرہ حیدری. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بس ایک ہی ٹھکانہ ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں برادران ایمانی، کیونکہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، نار اور جنت کو تو ہی تقسیم کرے گا. کون ناری ہے کون جنتی ہے؟ پیغمبر اسلام کی حدیثیں ہماری طرف سے نہیں ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بڑھا دیتے، بڑھایا نہیں جاتا اسے جو خود بڑھاوا ہو. ہم اپنی طرف سے نہیں بڑھاتے، وہ خود علی ہے، جس نے اعلیٰ ہے وہ اس نے اس کو علی بنایا. ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. علی خود بلندی کا نام ہے. علی خود بلندی کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری طرف سے یہ نہیں ہے کہ ہم بڑھا دیتے ہیں وہ گھٹا دیتے. نہیں، تم نے فضائل محمد کو اتنا گھٹایا، اتنا گھٹا دیا کہ وہ خود بخود عزیزان محترم یہ محسوس ہونے لگا کہ علی کے فضائل بڑھ گئے. جبکہ خود پیغمبر اسلام کے لیے علی فرماتے ہیں کہ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں. اللہ اکبر. ہم بڑھانے گھٹانے کی بات نہیں کرتے. یہ تصدیق شدہ ہیں، ان کی تصدیق ہو چکی ہے. سوتے ہیں تو قرآن ان کی آیتیں لے کر ان کی شان میں نازل ہونے لگتا ہے. جب جاگتے ہیں تو قرآن بننے لگتا ہے. جب یہ خیبر میں اکھاڑتے ہیں تو خیبر کے در کو اکھاڑنے کے بعد قرآن ان کی مدح سرائی کرنے لگتا ہے. جب یہ غدیر خون کے میدان میں آ جاتے ہیں تو قرآن ان کی شان میں قصیدہ پڑھنے لگتا ہے. یہی وجہ تھی جب بستر رسول پہ دیکھا تو قرآن نے پڑھ کر آیتوں میں اس کی شان میں نازل ہو کر بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہی جب پیغمبر اسلام کا حقیقی جانشین طہارت کی چادر اوڑھ کر
لیٹ گیا تو آیت نازل ہونے لگی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہی پیغمبر اسلام کے ساتھ غرید خون کے میدان میں رک گیا تو آیت عید کی شان میں نازل ہونے لگی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. مباہلے کی شان میں جب آیت نازل ہونے لگی تو اس کی مباہلے میں آ کے صداقت نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. جب یہی پیغمبر اسلام کے جانشین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب جب خیبر کے قریب آیا تو اس کی شان میں جبریل نعرہ لگاتا ہوا آیا. جب یہی پیغمبر اسلام کے ساتھ تاریخ بتاتی ہے غدیر خون میں رکا تو اس کی شان میں آیت نازل ہونے لگی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. جب یہی علی ابو طالب کا بیٹلا پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ بلند ہوا تو جبریل امین اس کی شان میں آیتیں لے کر نازل ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہی علی تھا عزیزان محترم جو فیل کرتا جاتا تھا قرآن بنتا جاتا تھا. سوئے تو قرآن, جاگے تو قرآن, جنگ کرے تو قرآن, کسی کو بزم میں بلائے تو قرآن, کسی کو بزم سے نکالے کسی کو بزم سے نکالے تو قرآن. عزیزان محترم جب یہ خاموش رہتا ہے تو قرآن ضامن بنتا ہے, جب بولتا ہے تو قرآن ناطق بنتا ہے. اس صلوات کا سہارا دے دے محمد عالم. عزیزان محترم نعرہ ایسے لگا وہ جیسے امیروں کے نعرے لگتے ہیں. آپ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. عزیزان محترم ہم اپنی طرف سے بھکاریوں کی طرح نعرے نہیں لگاتے. ہم نے تو ہر جگہ علی کو اعلیٰ دیکھا ہے, اسی لیے نعرہ بھی لگتا ہے اور نعرہ جیتنے والوں کا لگتا ہے. چاہے لوگ کتنے بہانے بناتے رہے, حسین کے عباس کا علم کل بھی اٹھا تھا, آج بھی اٹھے گا. کتنے بہانے بناتے رہو گے, اور جو بہانے بنا بنا کر حسین کی مجلسوں پہ اٹیک کرتا ہے اس کو ہم نے ختم تو ہوتے ہوئے دیکھا ہے, پنپتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم اگر آل محمد کا نام آ جائے اور صلوات بھی نہ پڑھے تو اس سے بڑا اور کنجوس کون ہو سکتا ہے. نوجوانوں کے لیے ایک فارمولا دے رہا ہوں, نوجوانوں کے لیے, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نوجوانوں کے لیے چھٹے امام کے پاس میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے مولا مولا میں بیمار ہوں. مولا نے کہا صلوات پڑھ لیا کر, بیماری دور ہو جائے گا. ابھی اس کی بات تمام نہ ہونے پائی تھی کہ ایک دوسرا شخص اور آ گیا. سلام دعا کے بعد نے کہا مولا غریب بہت زیادہ ہوں. مولا نے کہا صلوات پڑھ لیا کر, محنت کیا کر تو انشاءاللہ اللہ رحمت نازل کرے گا. کہا ٹھیک ہے, یہ بھی بیٹھ گیا. تیسرا شخص اور آیا, آنے کے بعد میں کہتا مولا بیوی بہت لڑتی ہے. مولا نے کہا گھر میں کچھ کام وام نہیں ہے. مولا نے کہا کیا گھر میں کچھ کام نہیں ہے؟ کہا کام تو نہیں, کہا جب تک تھالی رہے گا بیوی لڑتی رہے گی. تو ایک کام میں تجھے دے دے رہا ہوں کہ تو صلوات پڑھتا رہا کر, وہ خود بخود خاموش ہو جائے گا. عزیزان محترم جو بھی آتا رہا چھٹے امام اسے یہی نسخہ دیتے رہے, صلوات پڑھتا رہے.
جو پہلا والا آ کے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مولا جو بھی آ رہا ہے آپ اس سے یہی کہہ رہے ہیں سلوات پڑھ. کہا بے وقوف چابی ایسی دے دی جو ہر تالے پہ فٹ ہو جائے گا. اور اب اگر سلوات پھرنا پڑی تو پھر ساتویں امام فرماتے ہیں ساتویں امام کہ جب آپ یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں نا قبلہ بیٹھے ہوں میں انہوں کی محنت ماشاءاللہ سے آپ نے سنی لی ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب مجلس آل محمد کا کہیں پر بھی آپ بیٹھتے ہیں مجلس آل محمد ہوتی ہے ذکر آل محمد ہوتا ہے تو جواد آمنی صاحب استاد محترم فرماتے تھے کہ وہ جو مجلس سے پہلے اس کا کردار جیسا رہا ہو لیکن مجلس میں بیٹھنے کے بعد اب جب وہ اٹھتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو سبحان اللہ ایک دو آدمیوں نے کہا ہے نا سبحان اللہ بڑے کنجوسی کرتے ہیں اس میں بھی داد دیتے ہیں لوگ باہر بڑے کنجوسی. مولانا کو تو لفافہ تولتے میں تو کنجوسی ہوتی ہے لیکن داد دیتے میں بھی بات لوگ کنجوسی کرتے ہیں. اور ممبروں کے قریب آ کے بیٹھیں گے ایسے ہو ماشاءاللہ جیسے بڑے ہی بہت ماشاءاللہ. ابے امیر تو وہ ہے جو آل محمد کے نام پہ لٹا ہے. امیر اکڑنے کا نام نہیں ہے کہ تم سفید کپڑے پہن کے انجمن میں یہ دکھاؤ کہ میں امیر ہوں. امیر تو وہ ہے کہ تو سب سے زیادہ ماتم کے نشان دکھائے. صلوات پڑھ دے محمد. امیر جو ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ سب نے تو چیا لباس پہن رکھے ہیں. اب یہ سوٹ جو پہن کے آئے تو سواری سوٹ پہن کے آئے آج دکھانے کے لیے آ رہے ہیں. نہیں, آل محمد جو ہے وہ برادری کو ملانے کا نام ہے. میرا محمد کا نواسا کہتا ہے کہ سب ایک جیسے ہو جاؤ. اگر سیاہ لباس میری محبت میں پہنا ہے تو پھر جو مکروہ لباس تھا وہ بھی سنت ہو گئی. اس میں عزیزان محترم نماز میں مکروہ ہے کالا لباس لیکن آل محمد کی محبت میں اپنے سیاہ لباس پہن لیا. ہائے ہائے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہم تو ماشاءاللہ آج وہ لباس نہیں پہنیں گے جو سب پہن رکھے. ہم تو وہ آج پلٹ کے لباس پہنیں گے. لیکن یہ دھیان رکھیے گا برادری سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. برادری برابری کا نام ہے اور برابری جب ہوتی نا برادران ایمانی تو پھر اندازہ لگتا ہے کہ جو اکڑ میں رہتا ہے تو وہ ایسا درخت ہوتا ہے نہ لکڑی کام آتی ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, جو اکڑا ہوا رہتا ہے اور جب اکڑ جاتا ہے نا انسان میں بس میں اللہ نے کہا میں مجھے پسند نہیں ہے میرے علاوہ. اللہ نے کہا میں مجھے پسند نہیں ہے میرے علاوہ. میں بہت سونے کی ہے میں نے سب کو رانے داغا کر دیا. ایک نے کہی تھی میں وہ ہوں جو کسی سے اجازت نہیں لیتا. اللہ نے کہا اچھا تو ہے میں اجازت نہیں لیتا. اللہ نے کہا درے سیدہ پہ جا. بھئی یہی تو کہا تھا نا فرشتے نے. جناب آپ مجھ سے بہتر جانتے سلیمان سے آ کے کیا کہا تھا کہ میں اجازت نہیں لیتا. سلیمان نے کہا میں نے تو سب سے منع کر دیا تھا. کہا تم نے سب سے منع کر دیا ہو لیکن میں وہ ہوں کہ میری حکومت سب پہ چلتی ہے. کہا کون؟ کا ملک الموت. کہا میں اجازت نہیں لیتا. اللہ نے کہا یہ تو میں بس مجھے پسند ہے, یہ تو میں مجھے پسند ہے. اور وہ تو چھوڑ اہل بیت کی تو بہت دور کی بات ہے, پہلے تو در سیدہ پہ پہنچ جا. سیدہ کا دروازہ ایسا ہے اگر تو جھکے گا انکساری کے ساتھ میں تجھے بلند خود بخود کرتا چلا جاؤں گا. جو بھی اس در پہ انکساری کے ساتھ جھکتا ہے عزیزان محترم پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو بھی یہاں انکساری کے ساتھ جھکتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے.
بھی جھک گیا، جو بھی اس سے اٹیچ ہو گیا، اس کو اللہ عزت خود، اور جو اس کو وہ عزت دے دیتا ہے کوئی بے عزتہ نہیں کر سکتا، اور جو اس کی وہ عزت اتار دیتا ہے کوئی بے عزت، کوئی اس کی عزت نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے حسین کو باعزت کل پیدا کیا تھا، آج پیدا کیا ہے، اور قیامت تک باعزت نہ رہیں گے۔ یزید کل بے عزت تھا، آج چاہے کتنے صحابہ کی آہ میں مل کے یزید کو رحمت اللہ بناتے رہو، رضی اللہ لکھتے رہو، جس سے وہ راضی ہوگا۔ تمہارے لکھنے سے رضی اللہ نہیں ہوتا، ارے جس سے بی بی زہرا راضی ہو جائے۔ جس سے بی بی زہرا راضی ہو جائے اس سے وہ رضی اللہ لکھواتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ رضی اللہ لکھواتا ہے۔ تم کتنی بھی کوششیں کرتے رہو، حسین کل بھی عزتدار تھے، آج بھی عزتدار ہیں۔ جو ان سے مل جاتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ سچ بتائیے عزیزان محترم، جب آپ کل لکھنؤ جائیں گے، کبھی جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لکھنؤ میں جاتا ہے وہ سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ آصف الدولہ کے امام باڑے پر۔ اللہ اکبر، یعنی ایک ادنا سے غلام کا نام اتنا بلند ہو گیا، جو ان سے مل گیا وہ ختم نہیں ہوتا، جو فرش حسین کے قریب آتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ آپ اٹھا کر دیکھ لیے چار ساری ہسٹریاں، ہر ایک عبادت خانے پہ جانے کے بعد میں پابندی ہے، ہر ایک عبادت خانے پہ پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ مسجدوں میں صرف مسلمان جائیں گے، گرجا گھر میں صرف عیسائی جائیں گے، مندروں میں کون جاتے ہیں؟ ہندو بھائی جاتے ہیں، وہ ان کی عبادت گاہ ہے۔ سچ بتائیے، میری جان قربان ہو جائے حسین کے فرش پر، یہاں بیٹھنے میں آنے کے بعد میں کوئی نہیں پوچھتا کہ تو رام کمار ہے یا تو عبداللہ ہے، نہیں۔ حسین نے ایک مذہب کے لیے قربانی نہیں دی، پوری انسانیت کو بچا لے، اور اسی لیے جب پوری انسانیت کو حسین نے بچا لیا تو پھر چھائی کو کہنا پڑا انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، نعرہ حیدری، پوری دنیا عزیزان محترم پکار کے کہہ رہی ہے ہمارے حسین۔ کوئی ایسا فرد، کوئی سی ایسی قوم، کوئی سی ایسی ملت نہیں ہے جو حسین کو اپنا نہ بتاتا۔ جناب موسیٰ گزرے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرنے لگے موسیٰ کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ سب مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جناب موسیٰ فرمائش کر رہے ہیں اللہ سے۔ انسان سوچتا ہے نہیں عزیزان محترم کہ مجھ سے سب راضی ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ یا ہو سکتا ہے یہ؟ آپ سچ بتائیے، ذرا پیچھے والے بتا دیں مجھے اگر آواز پہنچ رہی ہے، یعنی کوئی ایسا انسان ہے جس سے سب راضی ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ بیٹے اس دنیا کے چکر میں مت پڑنا، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ تو کہا بابا وہ کیسے؟ کہا بیٹا ایسے نہیں، تجھے پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا۔ ایک گھوڑا منگایا جناب لقمان نے، اور اس گھوڑے کے اوپر جناب لقمان خود بیٹھ گئے اور اس گھوڑے کی لگام اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دی۔ جیسا بیٹے لگام کو لے کر چلا تو پیچھے سے ایک عورت آ رہی تھی، کہا کیسا آدمی ہے، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں تو لگام دے رکھی ہے اور اپنا گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہے۔
جناب لقمان نے کہا بیٹے گھوڑے کو روک دے. گھوڑے کی پشت سے نیچے اترے. اترنے کے بعد میں گھوڑے کی لگام اب خود لے لی اور بیٹے کو گھوڑے کی پشت پر بٹھا دیا. ایک بستی سے گزرے چلے جا رہے تھے. ان بستی کے لوگوں نے کہا کیسا عجیب آدمی ہے, جوان بیٹا تو دیکھو کیسا بیٹا ہے, جوان بیٹا تو گھوڑے کی لگام کھینچ رہا ہے اور بوڑھے کو اس پہ بٹھا رکھا ہے. جناب لقمان نے کہا بیٹے گھوڑے کو روک دے, پھر نیچے اترے. تاریخ میں یہ جملے ہیں عزیزان محترم کہ جناب لقمان اور جناب لقمان کا بیٹا گھوڑے کی پشت پہ دونوں بیٹھ گئے. وہاں سے کچھ لوگ اور چلے آ رہے تھے, انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا عجیب آدمی ہے, گھوڑا کتنا لاغر ہے اور یہ دونوں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سنتے رہیے گا میرے نوجوان بھائیوں, میری مجلس 2-2-4 کی ہوتی ہے, دلوں میں اتر جائے گی تو مجلس کامیاب ہے, میرا آنا بھی کامیاب, آپ کا پڑھنا بھی کامیاب. بات ہو گئی. جناب لقمان نے کہا بیٹے سے یہ بھی تاریخ میں لکھ لے, یہ بھی اپنے ورق میں لکھ لے کہ کیسے عجیب لوگ ہیں, گھوڑے کی پشت پہ دونوں بیٹھے چلے جا رہے ہیں. جناب لقمان بھی اتر گئے اور بیٹے کو اتار لیا. دونوں پیدل چل دیے. بیٹے نے آگے سے ہانکنا شروع کر دیا, باپ نے پیچھے سے چلانا شروع کر دیا. وہاں سے کچھ لوگ اور گزرے چلے آ رہے تھے. کہا جی بڑے بے وقوف آدمی ہے, گھوڑے کی پشت خالی جا رہی ہے, اپنا پیدل چلے جا رہے ہیں. عجیب آدمی ہیں, دونوں پیدل چلے جا رہے ہیں, گھوڑے کی پشت خالی جا رہی ہے. جناب لقمان نے کہا بیٹے یہ ہے دنیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, میرے سنا ہے نہیں, کیا کہا آئی سمجھ میں؟ تو پھر ایک سلوات کا سہارا دے دے تو جب لقمان نے کہا بیٹا پہچان لے یہ ہے دنیا, نہ ایسے چین ہے نہ ویسے چین ہے. تو دنیا کو راضی کے چکر میں مت پڑا رہے کہ دنیا راضی ہو جا, بل اسے راضی کرنے. بھئی یہی تو امام حسین نے کربلا میں فلسفہ سمجھا دیا. اے میرے معبود اگر تجھے پا لیا تو کیا کھویا, اگر تجھے کھو دیا تو کیا پایا, اگر تجھے ہی کھو دیا تو کیا پایا, اگر تجھے پا لیا تو کیا کھویا. تو عزیزان محترم یہ دنیا ہے, دنیا اس کے چکر میں نہ رہیے. بعض تو لوگ میاں اس لاک ڈاؤن کا اور اس باقاعدہ یہ جو ہماری سوشل ڈسٹینسنگ نہ جانے کیسے کیسے نام آ رہے ہیں نا, ایسے ایسے بہانے لے لے کے مجلسیں بھی نہیں کروا رہے. تبرک نہیں بانٹو, بھائی کیوں نہیں بانٹے, آپ اس میں اور زیادہ اہتمام کیجئے, غریبوں تک کھانا پہنچائیے اور بتائیے ہم حسینی کہ کوئی دور حسینی میں کوئی بھوکا نہیں رہتا. اللہم صلی علی محمد. غریبوں کی مدد کر کے بتائیے ہم ہیں حسینی, غریبوں کو کھانا پہنچائیے گھروں تک, ہمیں حسینی, کیونکہ حسین والے کسی پڑوسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے. ایک ایک دسترخوان 110 کلومیٹر کا ہوتا ہے حسینیوں کا. 72 کلومیٹر کے دسترخوان ہمارے دروازوں پہ ملتے ہیں. ہم بنی امیہ کی طرح نہیں ہے, سب کھانے والے ادھر ہوتے, حسینی کھلانے والے ہوتے. ہمارے دسترخوان لمبے لمبے ہوتے ہیں, وسیع تر ہوتے ہیں, اور ایک چیز نہیں ہوتی حسین کے دسترخوان پہ آ کے دیکھو. عزیزان محترم ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس تذکرے کے اوپر. نعرہ لگاتے ہیں بچے, لوگ باغوں کو یہی لگا ہوا کہ نعرے لگاتے ہیں. آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے, بے سے لے کر والناس تک, آپ پوری چاروں کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے, اور کوئی سی ایسا صحیفہ, کوئی سی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں تذکرہ آل محمد نہ ہو. آپ کو ہر جگہ ملیں گے. جناب موسیٰ چلے جا رہے ہیں, اللہ مجھے ایسی چیز دے دے کہ مجھ سے پوری دنیا راضی ہو جائے. اللہ نے کہا موسیٰ یہ تو مجھ سے بھی راضی نہیں ہے.
یہ تو فارمولہ میرے پاس بھی نہیں ہے. صبح سے شام تک کتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ہم ہی رہ گئے تھے, ہمارے اوپر یہ عذاب آنے کو تھا, میری جیب کٹنے کو تھی, میرے ساتھ یہ ہونے کو تھا. موسیٰ بس یہ بات یہی رہنے دو. یہ فارمولہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے کہ سب مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ راضی ہو سکتے ہیں, اللہ سے سب راضی ہیں. ابھی ہمارے جو مونجی بوئی جا رہی نا, مونجی ماشاءاللہ اس میں باقاعدہ پانی پہ پانی, اور جب بادل دیکھتے ہیں بہت اچھا ہو جائے گا, اور جب وہ مونجی میں پانی بھر چکتا ہے نہیں, وہ کسان کو کہتا کہ امت برسانا, میرا کھیت فل ہو گیا ہے. یہ ہے دنیا عزیزان محترم. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا یہ تو فارمولہ میرے پاس بھی نہیں ہے بھائی کہ سب مجھ سے راضی ہو جائیں. تو عزیزان محترم اللہ سے بھی بھائی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. امیر حمزہ کو خان میں دیکھ لیا پیغمبر اسلام نے. جناب امیر حمزہ کی تاریخ کو معلوم ہے آپ کو. انہیں خان میں دیکھا, اور خان میں دیکھنے کے بعد میں پوچھا اے امیر حمزہ چچا, آپ کو جنت میں سب سے زیادہ چیز کون سی کامیاب آئی, کون سی شے کام آئی آپ؟ جناب امیر حمزہ سے پیغمبر اسلام سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو کون سی شے سب سے بہترین کامیابی آپ کو کہاں پہ ملی؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا علی کی محبت. ویسے تو میں علی کو بہت چاہتا تھا, لیکن محمد سب سے زیادہ اگر میرے کام جو آئی ہے شے وہ علی کی محبت آئی ہے. اور کہا اے محمد دوسری شے جو کام آئی ہے تو آل محمد پہ صلوات پڑھنا کام آیا ہے. اور تیسری شے جو کام آئی ہے میرے جنت میں جو کام آئی ہے تو وہ سبیل لگانا کام آیا ہے. یہ جو سبیل لگتی ہے نا, سبیل حسین, سبیل علی اصغر, یہ سب سے زیادہ کام آیا, کیونکہ ان کے ہاں یہ سبیل لگانے کا کام کرتے تھے. عبد المطلب سے جو لوگ حج کر کے واپس آتے تھے تو یہ سبیل کا کام کرتے تھے, سبیل لگاتے تھے, پانی پلاتے تھے. تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ محبت علی کام آئی, دوسرا آپ کے اوپر صلوات پڑھنا کام آئی, اور تیسرا سبیل کا لگانا کام آیا. تو عزیزان محترم آج جو ہمارے ہاں سبیلیں لگتی ہیں, جو ہندو بھائی بھی لگاتے ہیں, مسلمان بھائی بھی لگاتے ہیں, عزیزان محترم ہم بھی لگاتے ہیں, تو یہ سبیل جو لگاتے ہیں ہم, یہ جنت میں سب سے زیادہ کام آنے والی شے ہے, سب سے زیادہ کام آنے والی. ان مجلس سے میری آپ نے 2-3 چیزیں ضرور لے لی ہوں گی. ایک تو صلوات پڑھنے کا ورد نہ چھوڑیے گا انشاءاللہ, ایک سبیل لگانا, اور ایک محبت علی. یہی میری مجلس کا موضوع ہے, اور اسے اپنے دلوں میں اتار لیجئے گا انشاءاللہ. یہ مجلس بھی کامیاب ہے, میرا آنا بھی کامیاب ہے. اور بھائی میں تو 2-4 والی پڑھنے کا عادی ہوں, الجھانے کا میرا کام نہیں ہے, کیونکہ دوسری قومیں ہمارے پیچھے الجھانے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں. تو اگر ہم بھی ممبروں سے الجھانے لگیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ برادران ایمانی, بس ان نوجوانوں کو یہ بتاتے رہیے کہ حسین کے ذکر سے کتنے فائدے ہیں, قرآن سے کتنا فائدہ ہے, صلوات سے کتنے فائدے ہیں, ورنہ نہ جانے کیسی کیسی باتیں چل رہی ہیں. اور دیکھیے آپ کے سامنے, آپ بالکل سماعتوں کے حوالے, آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے, اس کے اوپر نہ جائیے گا. یہ چیز جو ہے آپ کو گمراہی تک بھی لے جا سکتی ہے. جب آپ کے پاس میں بولتا ہوا قرآن, جب آپ کے پاس میں بولتا ہوا عالم دین موجود ہے, تو آپ ویب سائٹ پہ نہ جائیے اور ان لغو باتوں پہ نہ جائیے, کیونکہ سب سے زیادہ اگر پیغمبر نے ہاتھ چوما ہے تو بیوی سیدہ کا چوما ہے, چکی چلانے والی کا چوما ہے, یا ہل چلانے والے کسان کا چوما ہے. یہ آپ کے سماعتوں کے حوالے چند جملے میں نے کیے ہیں. برادران ایمانی, یہ مجلس جعفری صاحب کے زمانے سے میں پڑھتا چلا رہا ہوں, اور یہ محبتیں ہیں ان بچوں کی, انہوں نے یاد کیا. حالانکہ میں کہاں اور یہ ممبر رسول کہاں, یہ سب کا لسانی اگر ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں عزیزان محترم. کیوں کہ حسین کی ماں جب مجلس میں آتی ہے تو اس کے ساتھ میں ایک بچی بھی ہوتی ہے, اور یہ بچی جب آپ روتے ہیں ہائے حسین کہہ کے تو ہر کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں, اور چہرہ دیکھنے کے بعد میں جو نوجوان بیوی ان کے پہلو میں ہوتی ہے تو یہ بچی اس نوجوان بیوی سے کہتی ہے یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے لے کر رو رہے ہیں, کاش پھوپھی اماں یہ کربلا میں ہوتے
تو نہ میرے کوئی دھر چھینتا، نہ میرے کو رخساروں پہ تماچے مارتا۔ عزادارو آپ کو معلوم ہے یہ ایام قیامت سے کم نہیں ہے۔ 1500 کلومیٹر تک، 1500 کلومیٹر کتنی دور کا فاصلہ پیدل چلنا، اللہ اکبر، اور اتنی تیز اونٹوں کو چلایا جاتا تھا کہ بچے جو اونٹ کی پشت سے گر جاتے تھے تو ماں تڑپتی رہ جاتی تھی، ہائے میرا لال گر گیا۔ 29 لوگ رہ گئے ہیں جن کو یہ اسیر کر کے شام تک لے کے آئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں گے عزادارو، جب یہ شام میں کتنی دور تک یہ مسافتیں طے کرتے ہوئے، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے جب یہ عزادارو چلے ہیں، تو ابن زیاد جب یہ کوفے میں تھا تو اس نے منادی کرائی تھی کہ کسی کو اگر بدر و احد کا بدلہ لینا ہے تو میں ان کے اسیر کر کے گھر والوں کو لے کے آیا ہوں۔ تو ایک یہودی کو لایا گیا، یہودی نے کہا میں اپنا بدر کا بدلہ لوں گا، تو کہا کہ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، زنجیر گلے میں پڑی ہوئی ہے، اس سے جا کے بدلہ لے لے۔ تو یہ کوڑا لے کر جب یہودی چلا ہے تو اس نے ابن زیاد سے کہا تھا کہ میرے جب کوڑا لگا تھا تو میری ننگی پشتی میں بھی چاہتا ہوں کہ اس اسیر کی پشت سے کوئی کپڑا اٹھا دے۔ جو کرتے کا دامن اٹھایا گیا، اس یہودی نے منہ موڑ لیا، کہا ابن زیاد اس کی پشت تو پہلے ہی خون سے تر ہے۔ عزاداروں مجھ سے کہا گیا ہے کہ تھوڑے مسائل ذرا طولانی پڑھ دیجئے گا، جہاں تک بھی ہمت ہوگی مسائل پڑھنے کی جسارت کروں گا۔ عزاداروں آپ کو معلوم ہے یہ لٹا ہوا قافلہ جب لوگ منادی ندا دیتا تھا، راجے تھے جسے بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے لے۔ سید سجاد خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بدلہ دے کر فارغ ہوتے تھے نہ پھوپھی مجھے پہچان پاتی تھی نہ پھوپھی کو میں پہچان پاتا تھا۔ ہائے عزادارو، جب یہ شام میں قافلہ پہنچا ہے تو روایت میں یہ پتہ ملا ہے، عزادارو روایت یہ تاریخ ملتی ہے، جب یہ شام کے اندر قافلے کو لے جایا گیا 72 گھنٹے تک اس قافلے کو شام کے دروازے پہ کھڑا کیا گیا۔ ارے بی بی نے نہ جانے کتنی نمازیں حالت رکوع میں ادا کی۔ عزادارو روایت بتاتی ہے کہ یہیں پر عبداللہ نام کا بھی ایک شخص رہتا ہے جس کو امام حسین نے آزاد کیا تھا، اس کی بیوی کا نام رقیہ ہے۔ اس کو جب جناب زینب نے آزاد کیا تھا تو اس نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ اگر مجھے اولاد دے گا تو میں زینب کبریٰ کے اوپر یہاں پر غلامی کرنے کے لیے اس بچی کو لے کر آؤں گی۔ مصلحت خدا یہ ہوئی کہ اس رقیہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ عزادارو عبداللہ آج جب غلام فروشی کے بازار میں آیا اس نے عجیب منظر دیکھا، ارے چندوں کے نیزہ پر سر بلند ہے اور ایک بی بی ہے جو پشت ناکا پہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ عزادارو عبداللہ کہتا ہے میں دوڑا ہوا واپس گھر گیا اور گھر جانے کے بعد میں کہا رقیہ آج تیری مراد پوری ہو گئی، جس میں شان کی بچی چاہتا تھا آج اسی شان کی بچی بازار شام میں موجود ہے۔ عبداللہ رقیہ کو لے کر شام کے بازار آ گیا۔ جزاک اللہ۔ عزادارو جیسے ہی عبداللہ شام کے بازار آیا تاریخ میں یہ جملہ میں نے دیکھا، عزادارو رقیہ پیچھے پیچھے ہے، عبداللہ اس ناقے سکینہ کے قریب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے سکینہ کی نظر عبداللہ پہ پڑی، زینب کبریٰ کی آغوش میں سکینہ سمٹنے لگی، کہا پھوپھی اماں پھر کوئی شقی آ رہا ہے۔ پھوپھی اماں مجھے تماچوں سے بچا لے، پھوپھی اماں تو میرے گوشوارے بھی نہیں ہے، پھوپھی اماں تو میرے پاس چادر بھی نہیں ہے۔ ہائے عزادارو
یہ منظر جناب رقیہ نے دیکھا، شوہر کو پیچھے کیا، عبداللہ تو پیچھے ہٹ جا، یہ تو کوئی شریف خاندان کی عورت نظر آتی ہے، یہ تو کوئی شریف بی بی ہے، ارے جس کو اسیر کر کے لایا گیا۔ پر رقیہ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد نے کہا ایوہ الاسیرہ تیرے اوپر میرا سلام۔ ہائے عزادارو، سلام کا جواب دیا، آواز کو رقیہ نے پہچان لیا۔ عزادارو ایک جملہ کہا، بی بی میں اس بچی کو خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا خرید کر کیا کرے گی؟ کہا مدینے لے جاؤں گی۔ کہا مدینے کہاں لے جائے گی؟ کہا میری ایک شہزادی زینب۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میری شہزادی زینب مدینے میں رہتی ہے۔ کہا تو زینب کو پہچان لے گی اگر دیکھے گی؟ کہا بی بی کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے ایک زمانہ اس کی خدمت کی ہے۔ ہائے عزادارو لیجئے، ثانیہ زہرا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کے بالوں کو ہٹایا، رقیہ نہ پہچانا۔ عزادارو آوازوں کو بلند رکھیے، اللہ آپ کے حوالوں پہ رحمت نازل کرے۔ آپ کوئی بھی دعا ہو مانگ لیجئے گا، مجھے شام کے مسائبوں تک لے جانا ہے آپ کو۔ عزادارو مجھ سے فرمائش کی گئی ہے، آج اس باپ کا پوچھا اس یتیمہ کو دینا ہے، ارے جس کا رخسار چھوٹا تھا اور شمر کا ظلم تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو اور رقیہ کہتی ہے سگ زینب، تم تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں عزادارو۔ زینب نے کہا رقیہ نہ پہچانا؟ کہا پہچان لیا بی بی، بس اتنا بتاتے یہ کیسے ہو گیا؟ کہا بس ہائے عزادارو، کہا میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم پامال ہو گیا، علی اکبر کے سینے پہ برسی کا پھل لگ گیا۔ ارے اتنا سنتے سنتے جب رقیہ برداشت نہ کر سکی، آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا، زینب جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا، عباس کو چھوڑا تھا، کیا عباس نے وفا نہ کی؟ کہا رقیہ ارے یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ پھیلتے عباس کے بازو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رقیہ پہلے میرے عباس کے بازو قلم ہوئے، اس کے بعد عباس کے سر پہ کسی لائن نے گرز مارا، میرا بھیا دورے پہ نہ سمجھ سکا۔ عزادارو 72 گھنٹے کے بعد تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں، ایسا قید خانہ، ایسا قید خانہ جہاں پہ رات کی اوس پڑتی ہو، دن کی دھوپ پڑتی ہو، ارے سکینہ نادار بچی سکینہ قید میں رہ گئی۔ ارے جب وہ پرندوں کو اڑتا دیکھتی تھی ایک جملہ کہتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے شام کو کہاں جاتے؟ زینب کہتی تھی بیٹا یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جاتے۔ کہا پھوپھی اماں کیا مجھے بھی گھر نصیب ہوگا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزاداروں پر ٹہر ٹہر کے اس خمس مجالس کی بس یہ آخری مجلس ہے عزاداروں، بچے جو اگلے برس ہم ہیں آپ ہیں، اگر چل بسے تو سلام آخر ہے عزاداروں۔ ہم بس تھوڑی سی دیر کے لیے تصور شرط ہے، اپنے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں چھوٹی چھوٹی اپنے بچوں سے اپنی باؤں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ارے سب سے چھوٹے بچے سے سب سے زیادہ گھر میں پیار ہوتا ہے، ذرا کوئی سکینہ سے پوچھے۔ عزاداروں آپ کو معلوم ہے
سید سجاد سے جب سوال کیا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پہ پڑی، تو آپ نے کربلا کو یاد نہیں کیا تھا، آپ نے 3 مرتبہ کہا تھا شام شام شام، سب سے زیادہ میرے پر مصیبتیں شام میں پڑی۔ منہال نے سوال کر دیا مولا سب سے بڑی مصیبت کون سی آئی؟ کہا منہال وہ مصیبت میرے اوپر سب سے بڑی تھی، ارے جب میری بہن مجھ سے وصیت کر رہی تھی بھیا، ارے جب میں دنیا سے جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سید سجاد بیان فرماتے ہیں میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے بچوں کو دور کر دے، ارے اس میں میری بہن سکینہ میری بچیاں سن رہی ہیں، اسی میں جناب سکینہ جو چھوٹی سی آئی ہوئے دعائیں دے رہی ہے آپ کو، ازادار و روایت میں ملتا ہے۔ سید سجاد سے جب سوال کیا مولا سب سے بڑی مصیبت کیوں، کہا وہ اس لیے کہ جب سکینہ نے آخری رات میں مجھ سے کہا بھیا جب سب سے زیادہ پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، تو میں نے کہا سکینہ جب سب سے پہلا پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کہا بھیا اب تو میری بھی آنکھوں سے نہیں دکھائی، اب تو میری بھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کہا بھیا اگر دوسرا غلبہ ہو، کہا بہن سکینہ تو اس کی ہڈیوں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، کہا بھیا اب تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں، بھیا اب تو مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، کہا بھیا اگر تیسرا غلبہ ہو، کہا بہن سکینہ تو پھر کھان گوشت خود بخود چھوڑنے لگتا ہے، کہا سکینہ نے اپنے ابا کے دامن کو ہٹا کے کہا بھیا اب تو میرا کوتا، بھیا میرے اوپر اتنا پیاس کا غلبہ آ چکا ہے بھیا، بس میری آخری خواہش یہ ہے میرے ماں جائے کہ جب میری میت کو دفن کرنا تو ایسی نمی جگہ پہ دفن کرنا جہاں تھوڑا سا خون کی ہو، ہائے آزادارو، یہ کہتے کہتے سکینہ جب سو گئی، رات کا سناٹا، سید سجاد نے نفسوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے سکینہ بابا کو میرا سلام کہنا، مظلوم سید سجاد سکینہ کی میت کو لے کے جیسے سید سجاد چلے 3 مرتبہ